سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ایک یہودی کے پاس غلامی کرتے تھے. یہ ہے باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں کی ویڈیو نہ ہے, دیکھیے گا. اسی باغ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس غلامی کرتے تھے, اور یہ یہودی آپ کو کہیں سے خرید کر لے کر آیا تھا. چونکہ آپ حق کی تلاش میں تھے, آپ کا باپ آتش پرست تھا اور آپ نے مذہب عیسائیت کو ایکسپٹ کیا ہوا تھا, لیکن جو آخری پادری تھا, جو عموریہ کا پادری تھا, اس پادری نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا اب تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس نبی کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے جو مکے میں جن کی ولادت ہوگی اعلان نبوت فرمائیں گے اور ان کی قوم وہاں سے نکال دے گی, وہ کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کر جائیں گے. اس پادری نے کہا کہ میرے لخت جگر, جب اس نبی کا زمانہ پانا ضرور ان کی صحبت اختیار کرنا, ان کے فیضان سے مشرف ہونا. اس نبی کی پہچان یہ ہوگی جب صدقہ دے گا وہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کر لیں گے, دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہودی مر جاتا, وہ عیسائی پادری مر جاتا ہے. آپ تلاش میں تھے کوئی قافلہ نظر آئے جو مجھے لے کے جائے کھجوروں والے شہر کی طرف, کیونکہ یہاں سے فلسطین سیریا بہت کافی فاصلہ مانا جاتا ہے, تقریباً 1200 سے 1300 کلومیٹر کا سفر ہے, اور اس زمانے میں اونٹوں سے, کھچر سے, گدھے کے اوپر پیدل لوگ سفر کرتے تھے. ایسا تو زمانہ تھا نہیں کہ ٹکٹیں نکالی 2 گھنٹے میں پہنچ گئے ایک ملک سے دوسرے ملک. ان کو عربی بھی نہیں آتی تھی, آپ عجمی تھے, آپ عربی نہیں تھے تو عربی بھی نہیں آتی تھی. باہر کے کچھ یہودی کا قافلہ نظر آیا, آپ نے یہودیوں سے کہا کہ کچھ میرے پاس جانور لے لو, پیسے بھی میں دیتا ہوں, لیکن مجھے کھجوروں والے شہر کی طرف لے کے چاہو. عرب سے قافلہ آیا تھا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ انہوں نے لے لیا, لیکن مجھے مار مار کے غلام بنا کے بازار میں بیچ دیا. آپ کے لائف میں 10 مرتبہ آپ بکے ہیں. 10 مرتبہ بکنے کے بعد اس باغ میں پہنچے تھے اس مالک کے پاس. جب یہاں آئے تو آپ کو پتا چلا کہ حضور قبا آ گئے. آپ نے قبا کا رخ کیا, آپ نے صدقہ بول کے کھجور دیا حضور کو, حضور نے نہیں لیا لیکن کھایا نہیں. ہدیہ بول کے دیا, حضور نے لے بھی لیا, کھایا بھی, صحابہ کو شامل فرمایا. اور جب مہر نبوت آپ دیکھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں, آ کے جاب اٹینڈ کرتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو 300 پودے دیے اور 40 اوقیہ چاندی دیا اور اپنے غلام کو آزاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان جا زمین ہموار کر. حضور پوری ٹیم کے ساتھ اس باغ میں آئے تھے, باغ میں کھدائی شروع کی, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دشت مبارک میں پودے رکھتے, حضور اپنے ہاتھوں سے پودے لگایا کرتے تھے. اس آبیاری کے دوران جس کنویں کا پانی استعمال کیا گیا تھا, اس کے اندر وہ پانی ہے جس کا نام ہے بیر فقیر. کیا نام ہے؟ بیر فقیر. بیر فقیر اس کو کہا جاتا ہے. دوسرا نام ہے اس کا بیر یعفور. کیا نام ہے؟ بیر یعفور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کا جو جانور تھا دراز گوش, اسی کنویں میں چھلانگ لگائی تھی حضور کے انتقال ظاہری کے بعد. اس کے لیے اس کو بیر یعفور بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو سیدھے ہاتھ پہ جو یہ پردے والا مکان دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا, کہ اس کو بیت حزن کہا جاتا ہے, غم کا گھر کہا جاتا ہے. کرب و بلا سے جو قافلہ لوٹا اسی مقام پر آرام پذیر تھا, اور اس کے بعد اہل مدینہ اس مقام پر آتے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے. تو ایک زیارت یہ ہے مقام امام زین العابدین, دوسرا بیر فقیر ہے, تیسرا یہ باغ ہے. یہ ہے جبل عیر, یہ جہنمی پہاڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نفرت کرتا ہے. حدیث کے جو الفاظ ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور اسی کے اپوزٹ دوسرا جو پہاڑ ہے وہ دیکھیں سامنے, یہ جو سامنے ہے اسی کے اپوزٹ ہے, زوم کریں, یہ جنتی پہاڑ ہے. حضور نے فرمایا کہ جبل احد ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں.
آمنے سامنے دونوں ہیں، اور دونوں کے اپنے اپنے نصیب ہیں۔ یہ خاک شفا کی وادی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینے میں آمد ہوئی تو انصار مدینہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آ رہے ہیں۔ تو مدینہ پاک کا خاص مقام تھا جہاں پر تقریباً 3 کلومیٹر شہر مدینہ سے دور تھا، وہاں پر اہل مدینہ آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، اور اسی مقام پر اہل مدینہ نے ڈف بجایا تھا۔ وہ دیکھیں سامنے جو قلعہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے قلعہ قباء، مقام ثنیۃ الوداع، سمجھ لیں؟ یہیں پر طلع البدر علینا پڑھا گیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ یہ دیکھیں، اس مکان کو زوم کرے، چھوٹا سا گھر ہے نا، اس مقام پر سیدہ ام حرام بن ملحان، کیا نام ہے؟ ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ہر سٹرڈے کو یہ اپنے گھر کو صاف کر کے عود کی دھنی دے کر سجا کے رکھتی تھی کہ آج سٹرڈے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء آئیں گے تو میرے گھر پہ آئیں گے۔ تو کبھی جاتے ہوئے کبھی آتے ہوئے حضور ان کے گھر میں قیام ہوتا تھا۔ حضور ان کے گھر میں سوئے بھی ہیں اور کھانا بھی تناول فرمایا ہے، اور اسلام کی پہلی وہ خاتون تھی مدینہ پاک میں جو دائر اسلام میں آئی تھی۔ پورے مدینے میں عورتوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائی تھی ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر قبیلہ بنو سالم کے لوگ تھے۔ کون؟ بنو سالم کے لوگ یہاں رہا کرتے تھے، اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی، با جماعت یہاں پر پڑھی گئی تھی۔ ہاں، اس کا نام تھا مسجد بنو سالم، تو مسجد بنو سالم سے نام پڑ گیا مسجد جمعہ۔ ہاں جی، یہ گھر ہے صحابی رسول حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ مسجد جمعہ کے امام تھے، لیکن زندگی کے آخری اسٹیپ میں یہ نابینا ہو گئے تھے، دونوں آنکھیں ان کی چلی گئی تھی، اور ان کے گھر کے سامنے بارش کا پانی لگ جاتا تھا۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرضی لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پہ آ کے کہیں نماز پڑھ دیجئے کہ میں اس مقام کو نماز کا مصلی بناؤں، کہ میرے گھر کے سامنے بارش کا پانی لگ جاتا ہے، آنکھوں سے نابینا ہو گیا ہوں تو دشواری ہوتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور ان کے گھر میں تشریف لائے، باجماعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد انہوں نے گوشت کا سالن پیش کیا، تو حضور نے گوشت کا سالن بھی اس گھر میں تناول فرمایا۔ جب مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تھے تو ایک مہاجر کے ساتھ ایک انصاری کو حضور نے بھائی بنایا تھا، تو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بنایا تھا۔ تو کئی مہینے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس گھر میں رہنا ہوا ہے۔ 92 یا 93 سن ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے باجماعت نماز ادا فرمائی تھی جمعہ کی۔ وضو ہے نا؟ پڑھ نماز پڑھ۔
ناظرین اب آ چکے ہیں مسجد فضیخ پر۔ فضیخ کہتے ہیں کھجور سے بننے والی ایک شراب کو، سمجھ لیں، کھجور سے بننے والی ایک شراب کا نام ہے فضیخ۔ یہ سامنے جو پیلی دیوار ہے، یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند صحابہ بیٹھ کے فضیخ پی رہے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب شراب کی حرمت کا نزول نہیں ہوا تھا، یعنی ممانعت نہیں آئی تھی۔ تو یہاں پر چند صحابہ بیٹھ کے فضیخ پی رہے تھے، جیسے منادی نے آواز لگائی کہ مسلمانوں شراب حرام ہو چکی ہے، تو اسی مقام پر صحابہ نے بڑے بڑے گھڑے مٹکے رکھے تھے، سب توڑ کے چکنا چور کر دیے، اور یہاں سے شراب کی نہریں بہہ رہی تھی۔ 91 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مسجد بنائی اور نام رکھا مسجد فضیخ۔ تمام صحابہ میں سب سے امیر صحابی کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا باغ ہے، یہ انہی کی زمین پہ یہ محل بنا ہے، قصر سوالہ، اور ان کے باغ کا نام تھا مزرع سوالہ۔ کیا تھا؟ مزرع سوالہ۔ اس باغ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری ہوئی تھی۔ یہ باغ آج بھی موجود ہے، اہل مدینہ کی ملکیت میں ہے۔ اس باغ کے کھجوریں بھی آپ کو اگر لینا ہے تبرکن تو اندر دکان ہے، وہاں سے جا کے آپ ایک آدھا کلو تبرکن لے بھی سکتے ہیں، زیادہ لینا زیادہ بھی لے سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پہ آپ لوگ وزٹ کر کے آئے اور دیکھیں۔ اب ہم آ چکے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلات کی جانب۔ مسجد قباء والے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی تھی۔ ناظرین اب ہم پہنچ چکے ہیں اس عظیم ہستی کے گھر پہ جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ